بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ مامون عباسی 196 ہجری کو سلطنت خلافت پر فائز ہوا، اور اس کا اصلی نام عبداللہ تھا، کنیت اس کی ابوالعباس تھی، اور لقب اس کا مامون تھا۔ ناظرین کرام، اس مامون کی خلافت میں ایک حیرت انگیز واقعہ ہوتا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ یہ مامون امام رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنانا چاہتا ہے۔ حالانکہ یہ وہ بنی عباس والے تھے جنہوں نے علویوں کی جوانیوں کو فنا کیا تھا، ان کے جوانوں کو زندہ زمین میں گاڑا تھا، اور ان کے بچوں کو دریائے دجلہ میں پھینکا تھا۔ اب جو لوگ یہ تمام حالات دیکھ چکے تھے، اب وہ یہ سوال کرتے پھر رہے تھے، آخر کیا ہوا؟ کیا وجہ ہے کہ مامون کیوں امام رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنانا چاہتا ہے؟ تو مامون اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے امام رضا علیہ السلام کو مدینہ سے طوس بلاتا ہے، اور یہ سن 200 ہجری کا واقعہ ہے۔ امام علیہ السلام طوس آتے ہیں، یہ خود امام علیہ السلام کا استقبال کرنے کے لیے جاتا ہے، اور امام علیہ السلام کو اپنے دربار لے آتا ہے۔ پہلے یہ امام علیہ السلام کی خدمت میں یہ بیان کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو خلافت سے معزول کرتا ہوں، اور یہ خلافت آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ مگر امام علیہ السلام نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مورخین بتاتے ہیں کہ یہ 2 ماہ سے زیادہ اصرار کرتا رہا، اور امام علیہ السلام انکار کرتے رہے۔ جب وہ اس بات سے مایوس ہو گیا تو پھر اس نے امام رضا علیہ السلام کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ میرے ولی عہد بن جائیں، یعنی میرے بعد خلافت آپ کے پاس چلی جائے گی۔ مگر امام علیہ السلام نے اس کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ امام علیہ السلام میری تمام باتوں کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، تو پھر وہ دھمکیوں پر اتر آیا، اور اس نے امام علیہ السلام کو یہ دھمکی دی کہ اگر آپ نے میری بات کو قبول نہ کیا تو میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ ناظرین، جب اس نے امام علیہ السلام کو یہ دھمکی دی تو پھر امام علیہ السلام جو ہے چند شرائط کی بنیاد پر ولی عہد بننے پر تیار ہوئے۔ ناظرین، اس کے ذہن میں کیا مقاصد تھے، کیا دوافع تھے کہ جن کی وجہ سے یہ امام علیہ السلام کو ولی عہد بنا رہا تھا؟ تو اس سلسلے میں مورخین چند مقاصد بیان کرتے ہیں جو اس وقت مامون کے ذہن میں تھے، اور وہ امام علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنانا چاہتا تھا۔ ان میں سے پہلا مقصد اس کا یہ تھا، چونکہ مامون کے پاس مضبوط مرکز موجود نہیں تھا، تو وہ امام علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنا کے حقیقت میں اپنے مرکز کو مضبوط بنانا چاہتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ مامون کے پاس مضبوط مرکز کیوں نہیں تھا؟ تو اس کی وجہ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مامون ایک کنیز کا بیٹا تھا، اور یہ ہارون الرشید کی وہ کنیز تھی جو تمام کنیزوں میں قبیح ترین اور گندی ترین کنیز تھی۔ یہ کنیز مامون کی ماں تھی، جس کی وجہ سے تمام عباسی مامون کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مامون کا وزیر فضل بن سہل تھا۔ یہ اصل میں چونکہ ایرانی تھا، تو اس کا بھائی امین اس سے سخت نفرت کرتا تھا، اور مامون کی حکومت کے خلاف مسلسل سازشیں کرتا رہا۔ 14 ماہ تک مامون جو ہے وہ اس کے خلاف سازشیں کرتا رہا، پھر یہ سازشیں طویل ہوتی گئیں۔
تو اس کی وجہ سے ناظرین مامون کے پاس کوئی مضبوط مرکز نہیں تھا، تو وہ امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنا کے حقیقت میں اپنے مرکز کو مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ دوسری وجہ مورخین نے یہ لکھی ہے کہ مامون کے لشکر کے فوجی اور افسر جو تھے وہ اکثر شیعہ تھے، اور مامون کو یہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ کہیں یہ شیعہ اس کے خلاف بغاوت نہ کر دیں، تو وہ یہ چاہتا تھا کہ ان کو خوش رکھا جائے۔ تو وہ اپنی فوج کو خوش رکھنے کے لیے اس نے امام رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنایا۔ تیسرا اور سب سے اہم مقصد جو اس کا تھا وہ یہ تھا، چونکہ یہ مامون بھی دیکھ چکا تھا اور خلافت سے پہلے وہ دیکھ رہا تھا کہ بنی عباس والوں نے مسلمانوں پہ اور خصوصاً آل محمد پہ بہت زیادہ ظلم کیے ہیں، اور حتیٰ جو ہے کچھ مسلمان تو یہ کہتے تھے بنی عباس والوں کے ظلم کو دیکھ کے کہ کاش بنی امیہ کے حکمران دوبارہ پلٹ آئیں، ان کے ظلم کی اس قدر انتہا ہو چکی تھی۔ تو یہ حقیقت میں حکومت پہ آ کے اور امام رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنا کے اپنے آباء و اجداد کے ظلموں پر اور ان کی سیاست پر پردہ ڈالنا چاہتا تھا، تو اس نے اس وجہ سے امام رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنایا۔ اور چوتھا جو ہے سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ مامون کی حکومت کے خلاف اس وقت مختلف علاقوں میں انقلاب برپا ہو رہے تھے، اور ان انقلابات کا جو نعرہ تھا وہ یہ تھا کہ خلافت امام رضا علیہ السلام کا حق ہے۔ تو ان انقلابوں کو دبانے کے لیے مامون نے امام رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنایا تاکہ اس کی حکومت پر جو یہ فوری انقلابات والا خطرہ ہے یہ ختم ہو جائے اور اس کی حکومت مضبوط ہو جائے۔ تو اس مقصد سے اس نے امام رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنایا۔ اور دوسرا جو ہے کچھ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ در حقیقت یہ تأثر دینا چاہتا تھا کہ وہ امام علیہ السلام کے خلاف پراپیگنڈا کرے کہ امام علیہ السلام جب حکومت کو قبول کر لیں گے تو میں یہ پراپیگنڈا کروں گا کہ امام علیہ السلام زاہد نہیں ہیں، گویا کہ نعوذ باللہ من ذالک امام علیہ السلام زاہد ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں لیکن حقیقت میں زاہد نہیں ہیں۔ تو ناظرین ان مقاصد کے لیے اس نے امام علیہ السلام کو ولی عہد بنایا، مگر امام رضا علیہ السلام نے اس ولی عہدی کو قبول کیا۔ ناظرین امام علیہ السلام نے چند شرائط کی بنیاد پر ولی عہد بننے کے لیے تیار ہوئے۔ ان میں سے امام علیہ السلام نے پہلی شرط یہ رکھی کہ میں کسی کو والی نہیں بناؤں گا۔ دوسری شرط امام علیہ السلام نے یہ رکھی کہ میں کسی والی کو معزول بھی نہیں کروں گا۔ اور پھر تیسری شرط جو ہے امام علیہ السلام نے یہ رکھی کہ میں کسی بھی سرکاری فیصلے کو منسوخ نہیں کروں گا۔ اور پھر چوتھی شرط امام علیہ السلام نے یہ رکھی کہ میں دور کا حکومت کے لیے مشیر ہوں گا، یعنی جس طرح کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ جو ہے حکومت کو حاکم کو مشورہ دے سکتا ہے، اسی طرح میں مشورہ دوں گا، میرا اور کوئی حکومت میں عمل دخل نہیں ہوگا۔ ناظرین مامون نے ان شرائط کو قبول کیا اور پھر امام علیہ السلام نے اس شرط پر ولی عہدی کو قبول کیا تھا، ورنہ امام رضا علیہ السلام نے مامون کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ میں آپ سے پہلے شہید ہو جاؤں گا، اور پھر امام علیہ السلام نے یہ بھی بتایا تھا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو اپنا قاتل بھی بتا دیتا ہوں، مگر اس نے زبردستی کی، امام علیہ السلام کو قاتل کی دھمکی دی اور کہا کہ آپ قبول کریں ورنہ میں آپ کو قاتل کر دوں گا۔ ناظرین یہ وہ اسباب تھے جن اسباب کی وجہ سے مامون امام علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنانا چاہتا تھا، اور امام علیہ السلام نے اس کے سامنے یہ شرائط رکھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔